السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت الاشر اراد احدکم ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا۔ حضرات محترم، غالباً آج سے ہی ان عظیم اور ان بابرکت دنوں کا آغاز ہو چکا ہے جن دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی، ولا یال عشر، ان 10 دنوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع والے 10 دن ہیں۔ ان دنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ محترم بھائیو، اتنی فضیلت کے حامل یہ دن ہیں کہ ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین کو کسی اور دن کے اندر اتنا پسندیدہ اور اتنا محبوب عمل نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے متعلق ہمیں بتایا کہ جب یہ دن آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، جس بندے نے قربانی نہیں کرنی، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخلت الاشر اراد احدکم ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا۔ اے میرے صحابہ، جب تم ذی الحجہ کے شروع والے 10 دنوں کے اندر داخل ہو جاؤ تو اس وقت جو بندہ تم میں سے یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے گا تو اس کو چاہیے کہ فلا یأخذ من شعرہ، تو وہ اپنے بال نہ کاٹے، ولا من اظفارہ، اور وہ اپنے ناخن وغیرہ بھی نہ کاٹے، اپنے جسم میں سے کوئی بال نہ اکھیڑے، کوئی ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے ان یضحی، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنہوں نے قربانی کرنی ہے یا پھر جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، یعنی کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو محترم بھائیو، ادھر حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، یعنی کہ جو بندہ تم میں سے یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے، قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، تو وہ بندہ اپنے جسم میں سے کوئی بال، کوئی ناخن وغیرہ نہ کاٹے، وہ قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہے۔ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ پورے گھر پہ لاگو ہوتا ہے، پورے فیملی کے ممبران پہ لاگو ہوتا ہے، یا پھر صرف اسی بندے پہ یہ لاگو ہوتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے، جو قربانی کا مالک ہے، یعنی کہ اب فیملی کا جو سرپرست ہے، جس نے قربانی کے پیسے دیے ہیں، جو گھر کے معاملات چلاتا ہے، اس پہ یہ لاگو ہوتا ہے، یا پھر یہ پوری فیملی، بیوی بچوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، گھر کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو باقی اس کی بیوی اور بچوں نے بھی بال وغیرہ نہیں کاٹنے، ان پہ بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ان پہ لاگو نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اس بندے پہ لاگو ہوتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے، جو قربانی کا مالک ہے، جو گھر کا سرپرست ہے۔ لیکن اگر فیملی کے تمام ممبران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ عمل کریں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے وہ بھی اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے تو ان کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن یہ حکم صرف اس بندے پہ لاگو ہوتا ہے جو بندہ قربانی کا مالک ہے، جو گھر کا سرپرست ہے، اس کے لیے ہے، کیونکہ احادیث کے الفاظ یہ ہیں، اراد احدکم ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا۔ تو یہ تمام یہ بقایا لوگوں پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اب جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ پہ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ان کو اجر ملے گا، جیسا کہ یہ فتویٰ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ یہ حکم فیملی کے تمام ممبران پر لاگو نہیں ہوتا،
عام فہم یہی ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی جانب سے ہوتی ہے، پورے گھر کی طرف سے ہوتی ہے، پوری فیملی کے ممبران کی طرف سے ہوتی ہے ایک قربانی، جیسا کہ صحابہ کے دور کے اندر بھی یہی تھا کہ ایک ایک بکری وہ پورے گھر کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ فیملی کے باقی تمام ممبران پہ یہ لاگو ہوا ہو کہ ان تمام نے قربانی کی وجہ سے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔